شیخ محترم سوال ہے، ظہر اثر یا عشاء کی دوسری رکعت میں امام تشہد میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے اور مقتدی بیٹھے ہوئے امام کو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر بتاتے ہیں، تو امام کو تشہد کے لیے بیٹھنا چاہیے یا کھڑے رہنا چاہیے، اور تیسری رکعت کو جاری رکھنا چاہیے اور مقتدی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جو امام چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کے ساتھ نماز مکمل کر لیں؟ اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ صحیح بخاری کی 1225 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ قام من اثنین من الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، لم یجلس بینہما، درمیان میں بیٹھے نہیں، فلما قضا صلاتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی، ساجدہ سجدتین، تو آپ نے 2 سجدے کیے، ثم سلم بعد ذالک، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ اور اگر سنن نسائی کی 1179 نمبر روایت ہم پڑھیں تو اس میں آتا ہے فسبحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے صحابہ نے لقمہ دیا، سبحان اللہ یہ کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں بیٹھے بلکہ کھڑے ہو گئے۔ اور صحیح بخاری اور سنن نسائی کی یہ دونوں حدیثیں ملائے جائیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب امام تشہد پہلا بیٹھنے سے بھول جائے گا، کھڑا ہو جائے، تو پیچھے جو بھی لقمہ کوئی دیتا رہے وہ واپس نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنی نماز کو آگے لے کے جائے گا، اور جب دوسرا تشہد یعنی 4 رکعتیں یا 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو امام سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو سلام پھیر کے مکمل کر لے گا۔ یہی اہل السنہ اہل الحدیث کا مذہب ہے صحیح بخاری اور نسائی کی حدیث کے مطابق، جبکہ احناف جو ہیں وہ اس کے مخالف چلتے ہیں، جس کی ان کے پاس کوئی صحیح حدیث دلیل نہیں ہے۔